اچھا تو ایک چیز جو ہم مطلب اگر ہم خطے میں اس وقت صورتحال دیکھیں کلائمیٹ چینج کی، تو بھارت کے حوالے سے خواجہ صاحب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 30 لوگ وہاں پر بھی فلڈنگ کی وجہ سے اور اس ساری صورتحال کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ چھتیس گڑھ کا یہ سارا خبریں آ رہی تھیں، سوری ناردرن انڈیا کی خبریں آ رہی تھیں، اور چھتیس گڑھ اور ان کے مختلف علاقے ایسے ہیں جو کہ نیوز پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان سے بطور نیبرز پرانے وقتوں کی بات کر لیں یا ابھی کی بات کر لیں، ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اگر ڈیمز بھر جائیں اور وہ پانی نہ چھوڑیں تو پھر وہ ٹیکنیکلی کیا کریں؟ اگر پاکستان اس کی جگہ ہوتا، اور ہماری ٹھیک ہے دشمنی یا جو بھی ہے وہ تو ہے ہماری رہے گی، وہ بھی باز نہیں آتے بھارت والے، لیکن اگر ہم ریزنیبل جینوئنلی بات کریں تو اگر وہ بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں اور ہم بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں تو پھر تو ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک کیونکہ ایک کامن پرابلم ہے، یہ جو مینس ہے سیلاب کا جو ہے اس کو ہم دونوں ملک جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ دریا وہاں سے آتے ہیں، ان کا جو میجر پورشن جو بہاؤ کا جو ہے یا میجر جو ان کا لینتھ جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو یہ اس کے لیے، لیکن موجودہ جو آپ بات کریں وہ تو ایک آئیڈل سچویشن ہے کہ جہاں پہ اچھے ہمسائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دفتر میں شریک ہو جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کامن پرابلم ہے، لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ in a manner which is beneficial to both the countries. بٹ ہمارے وہاں پہ جو اس وقت وہاں کی حکومت ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھتی۔ ہم اس سوچ کو بالکل چاہتے ہیں کہ اس کی ترویج ہو، اس سوچ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن جو مودی کی حکومت جو ہے وہ تو بیسیکلی مسلم دشمن ملک ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں پہ جو مسلمانوں کا حال بھارت میں ہوا ہے، جس طرح وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے قتل عام ان کا کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ ڈکلیئر کیا ہوا پاپولیشن میں کہ جس کو مار دیا جائے تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ جب اس قسم کی حکومت اور اس قسم کی ذہنیت کی حکومت جو ہے برسر اقتدار ہو تو اس سے کس طرح بات چیت ہوتی ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہونی چاہیے بات چیت، ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا اچھا سلوشن خواجہ صاحب، نکالنا چاہیے۔ آپ نے چونکہ ماحول کی بات کی اور تعلقات کی بات کی، تو سفارتی چینلز کے حوالے سے ہمیں 2 مرتبہ انہوں نے اطلاعات بھیجی ہیں۔ اب کہنے کو تو ٹیکنیکلی یہ بھی طریقہ کار جو ہے یہ بھی وائلیشن ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں تو جو واٹر کمشنر ہے، انڈس واٹر کمشنر، اس کی بجائے سفارتی چینل انہوں نے استعمال کیا۔ تو آپ کو بھی یہ وائلیشن کے طور پر لگ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بتانا چاہیے تھا، چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے بتا دیا، ہمارا فائدہ ہو گیا؟ یہ جو ہمیں جو ہماری چینلز ہیں نا، اس کے پانی والی جو آپ کہہ رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے جو چینلز ہیں وہ کنٹینیوس رہتے ہیں اس میں، کیونکہ میں 3 سال جو ہے یہ پانی کا وزیر بھی رہا ہوا ہوں۔ ان کا آپس میں بڑا جو ہے ایک سلسلہ اور رابطہ جو ہے بڑے خطرناک حالات میں بھی، برے حالات میں بھی یہ ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے۔ انٹرنیشنل جو ہے اس کے بھی ایک پلیٹ فارم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، جس کے ذریعے بھی یہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے جو یہ اس دفعہ چینل جو استعمال کیا ہے کہ انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے پیغام دیا ہے، آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح میں انٹرپریٹ کروں، لیکن چلیں میسج آ گیا، ٹائم پہ آ گیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے میری اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں انہوں نے یہ چینل استعمال کیا، جو ریگولر انڈس واٹر ٹریٹی والا چینل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور خواجہ صاحب اب یہ بتائیے کہ بھارت کا پانی چھوڑنا تو چلیں اپنی جگہ، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، مطلب آج وزیر اعظم صاحب کا بھی ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جو دورہ کیا اور انہوں نے جو اس میں فیصلے لیے کہ بھئی ہم ڈیم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے اور صوبوں کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ان کی حمایت کے ساتھ ہم ڈیم جب بنائیں گے تو ڈیم بننے میں تو خواجہ صاحب لگے گا خاصا ٹائم، اور ایون ڈیمز کی تو فیزیبلٹی بھی بنتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو واٹر مینجمنٹ اور تب تک پھر ہمارے کیا میجرز ہیں جو ہم لیں گے جب تک ہمارے ڈیمز نہیں بن جاتے، واٹر پریزرو کرنے کی پراپر پوزیشن میں ہم نہیں آ جاتے، تو پھر اس سارے مسئلے سے حل کیسے ہم نکالیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہر سال مصدق ملک صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ہر سال مونسون زیادہ لمبا بھی ہوگا، زیادہ شدید بھی ہوگا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔
میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جب تک بڑے ڈیم نہیں بنتے آپ چھوٹے ڈیم بنا لیں. بارانی علاقوں میں ڈیم بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ، میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو درجنوں میں ضرور ہیں. یہ ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا علاقہ جو ہے اس میں کیپی میں بھی یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی بنے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بنے ہوئے ہیں. ان کی تعداد بڑھانی چاہیے. جلدی بھر بھی جلدی جاتے ہیں اور بن بھی جلدی جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈیم ہے، مجھے ابھی نام اس کا یاد ہے، بلوچستان میں 2014 سے مجھے ابھی میں ریسنٹلی چیک کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو تعمیر جاری ہے. وہ ڈیم جو ہے نا forgetting the name، وہ بلوچستان میں ہے، مکسیوں اور جاریوں کے علاقے میں ہے. وہ ڈیم جو ہے وہ 2014 سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں بن رہا، کیا وجہ ہے کہ اس میں کیوں ڈیلے ہوئی ہے، وہ بھی مجھے پتہ لگا، وہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا. یہ 3 حکومتیں گزر گئی ہیں تب سے جو ہے، اور وہ ڈیم نہیں بنا. تو یہ اس میں کچھ وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے وہاں پہ اس صوبے میں، کہ ریزروائر کہیں پہ ہے اور سیراب کہیں پہ ہو رہی ہے، وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے اس میں. ابھی مجھے لیٹسٹ کسی نے بتایا کہ یہ اب کچھ شروع ہوا ہے وہاں پہ کام. تو اس قسم کے جو سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں یا کمیونل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. چلیں اگر آج میرے علاقے میں نہیں بنا تو کل بن جائے گا، پرسوں بن جائے گا، لیکن یہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں اس سے قوم کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن میری جو رائے یہ ہے کہ چھوٹے ڈیموں کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا، ان کو بنانا بھی آسان ہوگا، جلد بن جائیں گے، ان میں پیسہ جو ہے زیادہ خرچ نہیں ہوگا، ان کی ڈی سلٹیشن جو ہے وہ بھی آسان ہوگی. بڑے ڈیموں میں سلٹ جب بنتی ہے تو نیچے آ کے وہ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہوتے ہیں فیسلٹیز ان کو ڈیمیج بھی کرتی ہے. تو میرا، اور پھر جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 10 12 سال 15 سال لگ جاتے ہیں ان کو بناتے ہوئے، تو پھر تب تک کیا ہوگا، کون جیتے گا تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا خواجہ صاحب، آپ لوگ انکروچمنٹ کا کیا کریں گے؟ وہ بھی میں وزیر اعظم کا سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم بالکل لحاظ نہیں کریں گے، اور یہ جو ریزورٹس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، اور 4 دن کے لیے یہ صرف بادل دیکھنے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، اور وہاں پر انہوں نے بڑے خطرناک علاقوں میں بالکل لیک کے سامنے ریزورٹ بنایا ہوا ہے. کل کو وہ لیک پھٹی اور اس نے گلیشیئر پھٹا اور لیک آگے آئی تو وہ ریزورٹ تو جائے گا ہی جائے گا. ان کے بولڈرز اور ان کے گارڈر شارڈر جو ہیں وہ سارے نیچے آبادی کو آ کے نقصان پہنچائیں گے. تو ان کا کیا کریں گے جو انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں یا جو خطرناک پانی کے راستے میں بنی ہوئی ہیں کنسٹرکشنز؟ دیکھیں، یہ نہ صرف یہ ہے کہ انکروچ کرتے ہیں، پھر جو ہے اپنی سوئر جو ہے، اپنے ہوٹلوں کا، ریزورٹس کا جو گند جو ہے وہ بھی کوئی عطا آباد لیک میں پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور لیک میں پھینک رہا ہوتا ہے. دولت نے جو ہے ہماری سارے معاشرے کی سوچ کو ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. دولت کی ہوس نے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، یہ اس نے ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. یہ وی ہیو بیکم سک ان پرسوٹ آف ویلتھ اینڈ انفلوئنس. ہم ایسے میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو پرہیپس آئی وڈ کلاسیفائی دیم ایز ان ہیومن، کہ آپ جس سے آپ کو خلقت خدا کو نقصان پہنچتا ہے. میں اس سے آپ ذرا نیچے آ جائیں نا، آپ تو ریزورٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ شوقین لوگ جو ہے بادل دیکھنے جاتے ہیں، اور اور پھر چلے میں اس کی لمبی بات نہیں کرتا، لیکن آپ پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں آ جائیں، نالوں میں، دریاؤں کے کناروں کے اوپر، دریاؤں کے بہاؤ کے اندر، آبی گزرگاہوں کا جو روٹ ہے اس کے اندر کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، ہاؤسنگ کالونی بنی ہوئی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں. جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے، میں وہ 2-3 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے لمبے 8-10 سال میں جس طرح معاشروں گروتھ ہوئی ہے، وہ ان کو کیوں الاؤ کیا گیا ماضی میں بھی اور اس سے پہلے بھی، ڈسٹنٹ پاسٹ میں بھی، کہ یہ ان کالونیز کو جو ہے، یا گروتھ جو ہے، کالونیز نہ بھی ہوں، اگر آبادی بڑی ہے، کسی محلے کی آبادی بڑی ہے، اس نے ساتھ جو نالا کسی نے بیچ دیا، نالے کا جو ایک کنارہ ہوتا ہے وہ بیچ دیا، 5-10 مرلے
یا 4 کنال 5 کنال زمین بیچ دی. یہ میں نے یہ کل دیکھا ہے, میں اس لیے اٹس ویری فریش ان مائی میموری کہ وہاں پہ 25-30 گھر جو ہے 2-2 مرلے 3-3 مرلے کے گھر بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ سارے کے سارے بہ گئے ہیں, کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. 30-30 لاکھ روپے کا وہ گھر ہے, 35-35 لاکھ, اور خواتین رو رہی ہوں گا. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, میری تصویر بھی تھی ایک بچی کے ساتھ. جی جی بالکل. اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اپنا, اور وہ رو رہی تھی کہ میں نے زیور بیچا ہے, 3 مرلے کے 2 مرلے زمین دی ہے, اس پہ 1-2 کمرے بنائے ہیں, اور میرا سب کچھ جو ہے اور وہ ایگزیکٹلی جو ہے نا پانی کے کنارے کے اوپر جو ہے جہاں پہ وہ اسپل اوور ہوا تھا, سارے کا سارا نالا جو ہے وہاں پہ بنا ہوا تھا. اب اس میں بیچنے والا تو کرمنل ہوا ہی ہوا, لیکن خریدنے والے کی بھی تو آنکھیں اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی کہ میں کہاں پہ زمین خریدی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے آئے گا نہیں. پانی کو آپ کو خط لکھ کے تو نہیں بتاتا کہ میں آ رہا ہوں جو ہے کہ مجھے اسٹیشن پہ ریسیو کر دینا, کہ یہ اس طرح تو نہیں ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کر دینا. تو یہ پانی تو بغیر کوئی کسی اطلاع کے آتا ہے اور پھر سب کچھ بہا لے جاتا ہے. پانی کے ساتھ یا فطرت کا جو نظام ہے اس کے ساتھ مذاق یا اس کو ٹینکر کرنا جو ہے نا, آئی تھنک دس از اے کرائم اگینسٹ نیچر. بالکل, دس از کرائم اگینسٹ. And then the nature reacts. the nature reacts. It is a disaster. It's a complete disaster.